کر دیا. آئیے تیسرا ایک منظر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سرکار نے مکے میں اعلان نبوت فرمایا ہے. اعلان نبوت کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے بھائی حضرت ابو طالب کے بیٹے علی سے کہا. حضرت علی کی عمر ان دنوں بڑی چھوٹی تھی, بعض نے 6 سال 7 سال 9 سال تک بتائی, 9 اور 6 کے درمیان کی عمر ہے حضرت علی کی. کہا میرے بھائی علی جاؤ, سارے اہل قریش کے جتنے روسا ہے, جتنے ابیر و کبیر لوگ ہیں, جتنے دبنگ لوگ ہیں, سب کو جمع کرو, سب کی ایک دعوت رکھی جائے. اللہ کے نبی نے ایک اونٹ ذبح کیا. حضرت علی جاتے ہیں کہ گھر جانے کے بعد دعوت دیتے ہیں کہ آج تمہیں رسول اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دعوت ہے. محمد کیا دعوت ہے, میرے بھائی محمد کیا آپ کی دعوت ہے. سارے قریش کے لوگ جمع ہو گئے. اس میں عتبہ بھی ہے, شیبہ بھی ہے, ولید بن مغیرہ بھی ہے, چچا ابو لہب بھی ہے, ابو جہل بھی ہے, جتنے بڑے بڑے روسائے عرب تھے, امیر تھے, سردار تھے, سب سرداران قریش جمع ہو گئے. اونٹوں کے کھانوں کے کباب اور جتنی بھی اس کی پکوان بنائے گئے تھے, اونٹ کے گوشت کے سب سجا دیے گئے دسترخوان پر. سارے قریش کے سرداروں نے مزے لے کے چٹکارے لے کے کھایا. اس کے بعد رسول اللہ کھڑے ہوئے کہا کہ اہل قریش, میں نے جس مقصد سے دعوت رکھی ہے میں وہ مقصد بیان کرنا چاہتا ہوں. سارے کفار اٹھے, کہا کہ محمد ہم نے اتنا کھا لیا ہے کہ اب کوئی بات سننے کی طاقت نہیں ہے, دل نہیں چاہتا کچھ سننے کا, بس اب وہ تو سونے کا دل چاہتا ہے. ہم نے خوب ٹھوس کے کھا لیا ہے. اے محمد تم نے ایسی کھانے پکائے, ایسے لذیذ کھانے کہ اس کی لذت نے ہمیں خوب کھانے پہ مجبور کر دیا. اٹھے اور اٹھ کے چلے گئے. رسول اللہ کی بات نہیں سنی انہوں نے. سرکار مایوسی سے انہیں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. دوسرا دن آیا, پھر اپنے بھائی علی کو بلایا, کہا علی جاؤ آج پھر سب کو دعوت دو. پھر دعوت دی گئی. پھر رسول اللہ نے ایک اونٹ ذبح کیا. پھر کھانے تیار ہوئے. حضرت خدیجہ نے کھانا بنایا, اونٹوں کی گوشت کے کچھ پکوان تیار کیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈیوں نے مدد کی. بہرحال کھانے تیار ہوئے, پھر دسترخوان پہ سجا دیے گئے. پھر آئے, کہا ارے محمد کیا بات ہے, آج تم نے پھر ہمیں بلا لیا, چلو بڑی اچھی بات ہے. دیکھو محمد ہمارے بھتیجے کے پاس کتنا روپیہ آ گیا ہے کہ اب دعوتیں وغیرہ بھی ہونے لگی ہے, بڑی اچھی بات ہے. پھر انہوں نے کھایا خوب پیٹ بھر کے, اور اس کے بعد پھر رسول اللہ کھڑے ہوئے, کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا محمد آج بھی ہم نے بہت کھا لیا, کچھ سننے کی طاقت نہیں ہے, کچھ سننے کا موڈ اور ارادہ نہیں ہے, اب جانے دیجئے, سونے کا دل چاہ رہا ہے. پھر اٹھے اور جانے لگے. رسول اللہ نے ایک ایک کو پکڑ کے روکنا چاہا, مگر کوئی رکنے کے لیے تیار نہیں. حضور کے ہاتھوں کو چھڑا کر وہ جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے دیکھا, مایوس ہو گئے, اور سرکار ان کو اس حالت میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں کہ کاش یہ میری بات سن لیتے. تیسرا دن آیا تو مولا کائنات کو پھر بلایا, کہا علی جاؤ آج پھر دعوت کرو. حضرت علی کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی آپ کیوں بار بار بلاتے ہیں, یہ آپ کی بات سنتے نہیں ہیں, بس کھاتے اور چلے جاتے. کہا نہیں آج ضرور سنیں گے, اور آج وہ سنیں یا نہ سنیں میں ضرور سناؤں گا اپنی بات. بہرحال پھر دعوت دی گئی. پھر تیسری بار آئے تو اب کھانا نہ کھایا تو تھوڑی سی غیرت تھی ان میں. رسول اللہ کھڑے ہوئے, کہا کہ اہل قریش کیا آج بھی میری بات نہیں سنو گے اور ایسے ہی چلے جاؤں گے؟ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے محمد, لگتا کوئی بڑی خاص بات بتانا چاہتے, اس لیے روز دعوت کر رہے ہو اور بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم جاتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, چلو جو کہنا چاہتے کہہ ہی دو, آج ہم سن لیں گے. تو اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا یہ بتاؤ تم مجھے کیسا جانتے ہو. انداز تبلیغ بھی دیکھے کتنا نرالا تھا. فرمایا تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا محمد ہم آپ کو سچا صادق جانتے ہیں, امین جانتے ہیں. آپ صادق و امین ہیں, آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, آپ امانت دار ہیں, آپ نگاہوں کو نیچی کر کے چلتے, آپ بد نگاہی نہیں کرتے, بدکاری کی طرف آپ کبھی نہیں جاتے. اے محمد ہم نے آپ سے زیادہ پورا پارسا مقدس اور عظیم شخص پورے عرب میں نہیں دیکھا. کہا میری سچائی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا کہ تم سے بڑا سچا کوئی عرب میں نہیں. اے محمد ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ کہتے ہوئے نہیں دیکھا. تو کہا اہل قریش جب تم کہتے ہو کہ میں سچا ہوں, امانت دار ہوں, جو کہتا ہوں سچا کہتا ہوں, تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو پہاڑ ہے یہ احد کا پہاڑ, احد کے پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے, لشکر جرار ہے, بڑی تعداد ہے, تلواروں اور نیزوں سے آراستہ ہے, وہ عنقریب پہاڑ سے ادھر آئیں گا اور تم پہ حملہ کریں گا اور تمہیں فدا کر دیں گا, تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟
تو نے کہا بے شک یقین کر لیں گے، اگر آپ کہتے ہیں تو پھر بالکل لشکر ہوں گا، اس لیے کہ محمد آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ تو فرمایا سنو، یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی، میں نے اپنی صداقت کی دلیل تم سے طلب کرنے کے لیے ایک مثال تمہارے سامنے رکھی، نہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے اور نہ وہ لشکر کا کوئی ہتھیار ہے جو تمہیں آ کے ختم کرنا چاہتے، لیکن میں نے جو کچھ ایک مثال دی، ہم مثال سے یہ تم سے اقرار کروا لیے کہ تم مجھے سچا جانتے ہو۔ تب سنو، میں یہ تم سے کہتا ہوں کہ میں اس سے بڑی سچی بات لے کر آیا ہوں، اور وہ سچی بات یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر بن کر مبعوث کیا گیا ہوں، تم مجھ پر ایمان لاؤ، میرا کلمہ پڑھو۔ بس جیسی اہل قریش نے جملہ سنا تل بلا گئے۔ تو ابو لہب کھڑا ہوا اور کہا محمد کس خدا کی طرف بلاتے ہو؟ 365 آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے، ان کی ہم عبادت کرتے ہیں، اب یہ کون سا تم نے 366واں معبود لا لیا؟ کہا یہ نہ 365 سچی ہے نہ کوئی 66واں ہو سکتا ہے، معبود وہی ہے جس نے ان تمہارے معبودوں کو بھی پیدا کیا، ان پتھروں کا بھی خالق وہی ہے، میں ایک رب کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، اس رب کی طرف جس نے تمہیں بھی پیدا کیا۔ تو ابو لہب چچا تھا حالانکہ، لیکن بڑے جھنجلایا اور جھلا کے کہتا ہے تبکا لکا سائر الیومی الہذا جمعاتنا، اے محمد تیرا ستیاناس ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے جملے تھے، اے محمد تیرا ستیاناس ہو، تو تباہ ہو جائے، تو نے آج کے دن یہی بات سنانے کے لیے ہمیں بلایا، یہی بات سنانی تھی تجھے، تو تباہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد یہ اٹھ کے جانے لگے۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کتنے ظالم ہیں کہ میرا کھاتے ہیں اور میری بات کو سنتے نہیں ہیں، میری بات کو مانتے نہیں ہیں۔ حسرت سے آپ ان کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور وہ مسکراتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ عرب میں بات پھیل گئی کہ محمد نے ایک عجیب بات کہی، ایک رب کی بات کرتا ہے محمد، 365 کو مت پوجو کہتا ہے، بلکہ کہتا ہے ایک خدا کی عبادت کرو۔ یہ چرچا ہوا، بات ابو لہب کی بیوی تک پہنچتی ہے۔ تو ابو لہب کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے جنگل سے گھر کی طرف آ رہی تھی، اور اس کا کام یہ تھا کہ روزانہ جنگل سے لکڑیاں گٹھا سر پہ لے کر آتی تھی۔ بڑی ظالم، بڑی شرپسند عورت تھی ابو لہب کی بیوی، حضور کی چچی تھی حالانکہ۔ جب اس کو خبر لگی تو اس نے جھنجھلاہٹ میں لکڑی کا گٹھا پھینکا، ایک بڑا سا پتھر اٹھایا، کہا کہ محمد ہمارے معبودوں کا انکار کرتا ہے اور ایک نئے معبود کی بات کرتا ہے، میں اس پتھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کچل دوں گی ان کا۔ لے کر آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ بیٹھے، اور ایک روایت ہے کہ ابو بکر بھی تھے۔ تو حضرت ابو بکر گھبرا گئے، عرض کہ یا رسول اللہ ابو لہب کی بیوی چلے آ رہی ہے اور ہاتھ میں پتھر ہے، ارادہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا، یقیناً اس کا ارادہ آپ کو نقصان پہنچانے کا ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر غم نہ کرو، فکر نہ کرو، میرا رب میری حفاظت کرنے والا ہے۔ پتھر لے کر آئی اور اللہ نے یہ کیا، رسول اللہ کا یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ ابو بکر تو اسے نظر آتے ہیں لیکن رسول اللہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کہتی ہے ابو بکر تیرا ساتھی محمد کہاں ہے؟ ابو بکر خاموش ہے۔ کہتی بتاؤ کہاں ہے؟ تو ابو بکر فرماتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا حبیب کہاں ہے، اللہ کو بہتر معلوم ہے، لیکن رسول اس کو نظر نہیں آ رہے۔ جھنجلا کے گئی تھی۔ ابو بکر نے کہا کہ اے ابو لہب کی بیوی تیرا ارادہ کیا ہے؟ کہا اس پتھر سے میں محمد کے سر کو کچل دوں گی، نعوذ باللہ۔ چچا تھا، رشتہ دار تھا، چچی تھی، رشتہ دار تھی، لیکن حبیب کی شان میں یہ ادنا سی گستاخی رب کو گوارا نہ ہوئی، رشتہ داری نہیں دیکھی گئی، نسب نہیں دیکھا گیا۔ سورہ لہب اللہ رب العزت نے حبیب پر نازل کیا، ارشاد ہوتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ تباہ ہو جائے۔ اس نے کہا تھا محمد تم پر تمہارا ناس ہو، تم تباہ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کا جواب اپنے حبیب کی طرف سے خود ارشاد فرما رہا ہے، محبوب وہ کیا تباہ کرنے کی بات کرتا ہے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ خود تباہ و برباد ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور اس کا جو مال ہے جو اس نے کمایا ہے، اس کی دولت کوئی کام نہ آنے والی ہے۔ سایصلی نارا ذات لہب، اور ارشاد ہوا وہ اس کی جو بیوی ہے، یہ دونوں جہنم میں، کون؟ ابو لہب اور اس کی بیوی۔ اور آگے فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور وہ جو لکڑی کا گٹھا اٹھا کے چلتی ہے، ابو لہب کی بیوی، ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں جہنم کا ایندھن ہے۔ یعنی جہنم کی ان کو وعید بھی سنا دی گئی، اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب اس نے آپ کو گالی بکی، اس نے آپ کے لیے بد دعا کی،
रब तबारक व तआला खुद फरमाता है कि इसके हाथ टूट जाए। रावी हदीस कहते हैं कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो अबू लहब को भी यकीन हो गया था कि जब ये आयत हुई तो यकीनन मेरे साथ यही होगा। तो वो एक हदीस में फरमाया कि बाद रावी कहते हैं कि हमने इस हाल में अबू लहब को देखा कि मुसी बीमारी में मुब्तला हुआ और कौम ने डर से कि ये बीमारी हमको ना लग जाए उसको दफन भी नहीं किया बल्कि कचरे के ढेर पे फेंक दिया। और एक हदीस के रावी फरमाते कसम वहदहु ला शरीक की, मैंने कुत्ते को उसके हाथ को खाते हुए देखा। ये अबू लहब का अंजाम हुआ। यहां से बात क्या समझ में आई? बात यह समझ में आई कि नबी की बारगाह में अदना सी भी तौहीन परवरदिगार को गवारा नहीं, अगर तौहीन करने वाला अगरचे रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो जब चचा होकर अगर वो नबी की शान में बेअदबी कर दे तो ये कहकर नजरअंदाज नहीं किया गया कि भाई चचा है, उम्र में बड़ा है, रिश्ते में बड़ा है, जाने दो चचा कुछ भी नहीं। हबीब का मकाम और है, ये तुम्हारे चचा है जो तुम्हें कुछ कह दे सख्त जुमले तो बर्दाश्त कर लो, तौहीन नहीं समझे जाएंगे। लेकिन हबीब का मामला ऐसा नहीं है कि हमारे हबीब की शान में अदना सी भी कोई तौहीन करे और हम उसे बर्दाश्त कर ले। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वईदे भी सुनाई, अजाब भी किया और आज अबू लहब सख्त अजाब में है, अबू लहब की बीवी सख्त अजाब में है। तो यहां से कुरान ने मिजाज कि देखो ये ना देखो, रिश्तेदारी ना देखा करो, उसका रिश्ता हकीकत में जुड़ा हुआ है जिसके दिल में मोहब्बत रसूल है। और जिसके दिल में मोहब्बत नहीं, अगरचे वो रिश्तेदार हो लेकिन उसको रिश्तेदार नहीं है, खानदान से बाहर है। और ऐसा हुआ, ये अबू लहब के अंजाम को एक सामने रखें और उसके बाद दूसरे एक चीज को देखें आप। सलमान फारसी है, फारस से आते हैं, मजूसी थे, आग के पूजा करने वाले, आग के पुजारी थे। पहले ईसाई हुए दीन हक की तलब में, पहले यहूदी थे, फिर दीन हक की तलब में ईसाई हुए, फिर आखिर में और रसूलुल्लाह की सरकार से मुलाकात हुई, सरकार पर ईमान लाया। और बहुत मुख्तलिफ रिवायतें इनकी उम्र के बारे में है कि जब ईमान लाए तो बाद ने कहा 250 साल की उम्र थी इनकी, बड़े ज़ईफुल उम्र थे। बाद ने कहा 300 साल की उम्र थी, वल्लाह जाने कितनी, वल्लाहु ताला आलम सुम्मा रसूलु आलम। बहरहाल बड़ी तवीलुल उम्र थे। सरकार की खिदमत में आए, हुजूर की गुलामी में आने के बाद क्या करते हैं, अहले बैत के घर का कुछ कामकाज करते हैं। खातून जन्नत के घर जाते हैं, इमाम हसन को गोद में लेते हैं, बहलाते हैं, ले जाते हैं, खेलते हैं। इमाम हुसैन को लेकर बाहर आते हैं, मस्जिद में लाते हैं। हुजूर कहते जाओ हमारे नवासों को लाओ। तो ये सलमान फारसी है जो शहजादों को लाते हैं, शहजादों को नबी तक पहुंचाते हैं, कंधों पर बिठा के बाजारों में घूमते थे। अगर इमाम हसन और हुसैन रोते, खातून जन्नत काम में मसरूफ होती, आवाज देती चचा सलमान कहाँ हो, इन जरा शहजादों को सैर करवा दो। ये पूरे खिदमत अंजाम देते थे। शहजादी कौनैन का कुछ काम काज होता वो कर देते, घर में सामान ले आते। ज़ईफ़ुल उम्र बूढ़े थे, खातून जन्नत चचा कहकर मुखातिब करती थी। एक मौका वो आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर अक़दस ली, हज़रत अली को चादर में ले लिया, उसी चादर में खातून जन्नत को भी ले लिया, उसी चादर में इमाम हसन को भी लिया, उसी चादर में इमाम हुसैन को भी ले लिया, चादर में समेटा और चादर उन पे लपेटने के बाद आसमान की तरफ निगाह उठा के सरकार अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलुल बैती, ऐ परवरदिगार आलम तू गवाह हो जा, ये मेरे अहले बैत है, ये मेरे खानदान वाले हैं, ये मेरे घर वाले हैं। तो सलमान फारसी ने देखा, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। हुजूर ने फरमाया सलमान तू क्यों रोता है? अर्ज के या रसूलल्लाह मैं आपके घर का नौकर हूँ, आपके घर का गधा हूँ, आपका गुलाम हूँ, सरकार आप ही के घर में पड़ा रहता हूँ, आप ही के टुकड़े खाता हूँ। मगर आका जब अहले बैत की बात हुई, जब घर वालों की बात हुई तो मुझे बाहर रख दिया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया सलमान गम न करो, तुम भी चादर में आ जाओ। सलमान को भी चादर में लिया, का सलमान और मिन्ना, सलमान भी हम में से है, घर वालों में से है। अल्लामा फारूक खान रिजवी, नारे तकबीर। सलमान फारसी फारस के रहने वाले, हसब में नहीं थे, नसब में नहीं थे, मगर मोहब्बत रसूल, खिदमत खानदान रसूल का इनाम क्या मिला? खानदान रसूल में शामिल हो गए, खानदान रसूल में शुमार कर लिया गया। क़यामत में भी अहले बैत के साथ उठाए जाएंगे। मगर अबू लहब चचा था, खानदान वाला था, लेकिन नबी की तौहीन की। अल्लाह ने फरमाया महबूब भी तेरा घर वाला नहीं है, बल्कि इसके हाथ ही टूट जाए, इसके लिए जहन्नम में। तो असल रिश्ता ईमान का है। आइए अब चौथी आयत करीमा की रोशनी में देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब से कितनी मोहब्बत फरमाता है।
وہ مکے کے اندر جب رسول اللہ کی تبلیغ بہت عام ہونے لگی تو ابو جہل ابو لہب وغیرہ ان سب کو بڑی پریشانی ہوئی کہ ہم جس کو بھی روکتے ہیں کہ محمد کے قریب نہ جاؤ وہ جاتا ہے تو دوبارہ آتا ہی نہیں ہماری طرح، مسلمان ہی ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا کریں کہ لوگ رسول اللہ کے پاس نہ جائے۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ ایک میلہ آنے والا تھا جو سال میں ایک بار ہوتا تھا، اور اس میں دور دور سے لوگ مکے کے اس میلے میں شریک ہوتے تھے۔ تو ایک میٹنگ بیٹھی ان کی سارے کفاران مکہ کی، انہوں نے کہا کہ میلہ آ رہا ہے، محمد اس میلے کا ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ یہ کہ میلے میں آئیں گے، یہاں ہزاروں کی بھیڑ ہوں گی اور وہ اپنا پیغام کریں گے تو کچھ لوگ تو ایمان ضرور لے آئیں گے بڑی تعداد میں۔ تو ایسا کرو کہ جو میلے کے لوگ ہیں محمد کی بات ہی نہ سنیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مشورہ ہوا، کسی نے کہا مشہور کر دیتے کہ وہ جادوگر ہے۔ تو ابو جہل نے کہا نہیں، یہ بات جمیں گی نہیں کچھ۔ کسی نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ محمد کے پاس ایک جن آتا ہے، محمد پہ اللہ کا کوئی کلام علام نہیں اترتا، جن آتا ہے، یہ سب جناتی اثرات ہے اس پر، یہ جن کہتا ہے اس کے جسم میں سے۔ لوگوں نے کہا لوگ یقین نہیں کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عقل مندی کی باتیں کرتے ہیں اس کو دیکھ کر کوئی یقین نہیں کرے گا کہ ان پہ جن آتا ہے۔ کسی نے کہا یہ کہہ دیں گے کہ محمد پر جنون سوار ہے، ان پر ایک نشیلی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس میں کچھ کا کچھ اٹھ پٹانگ بڑبڑاتے ہیں اور اسی کو قرآن کہہ دیتے ہیں وہ، معاذ اللہ۔ کہا یہ بھی ہر بار نہیں چلے گا۔ بڑے مشہور ہے تو ولید بن مغیرہ بیٹھا ہوا تھا، یہ بڑا مکار شخص تھا عرب کا۔ ولید نے کہا یہ سب چھوڑو، میں بتاتا ہوں کیا کہنا ہے۔ تم سب مل کر یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ محمد مجنون ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ والی۔ ہم سب سے یہ کہیں گے کہ محمد پاگل ہو گئے، اس کے دو فائدے ہوں گے کہ عموماً لوگ پاگل کی طرف جاتے نہیں، ڈر کے مارے کہ پتھر نہ مارے، اور دوسرا چلے جائے تو وہ کچھ بھی کہے تو ذہن جب لوگوں کا یہ بن چکا ہوتا ہے کہ بھئی پاگل ہے تو اس کی بات کو دھیان سے سنتے نہیں کہ پاگل ہے، بڑبڑا رہا ہے تو پاگل کہہ دو۔ اب یہ مجلس چلی رہی تھی کہ رسول اللہ کا گزر وہاں سے ہوتا ہے، اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ الفاظ کہتے ہیں، الفاظ یہ آتے ہیں یا ایھا الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون۔ کہتا ہے وہ شخص، اے وہ محمد جو کہتا ہے کہ مجھ پر قرآن اتارا گیا، تو تو مجنون اور دیوانہ ہے۔ کیا کہا اس نے؟ تو کہتا ہے تجھ پر قرآن اترتا ہے محمد، تو تو دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ رسول اللہ کو اس نے پاگل اور مجنون کہہ دیا تھا، اس کو یاد رکھے جملے کو۔ رسول اللہ کی توہین کی، سرکار تو رحمت للعالمین ہے، آپ کی تکلیف تو ہوئی قلب کو، مگر اس کے لیے کوئی بد دعا کے الفاظ نہیں فرمائے، کوئی دعائے ہلاکت نہیں کی اللہ کے نبی نے۔ آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، کلمہ سخت ضرور گزرا، مگر رب کو گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کی توہین کرے۔ پارہ نمبر 29 سورہ قلم آیت 1 سے 6 تک نازل ہوتی ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب قسم قلم کی اور اس کے نوشتوں کی، یعنی لکھو وہ کی، جو قلم سے لکھا گیا اس کی قسم۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے ہرگز مجنون نہیں ہے۔ مجنون کافر نے کہا، اور اس کا دفاع کون فرما رہا ہے؟ خود رب تبارک و تعالی۔ محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے، اپنے حبیب کے، اپنے رسول، اپنے خدا کے کرم سے آپ ہرگز مجنون نہیں ہے۔ لک لا اجرا غیر ممنون، اور فرمایا آپ کے لیے بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ آپ غم نہ کریں، اس طرح کے تانے دیتے ہیں کمبخت، اس طرح کی سخت باتیں کہہ دیتے ہیں، اے اللہ کے حبیب، اے میرے محبوب آپ غم نہ کریں، آپ کے لیے تو بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور خلق عظیم، اور فرمایا کہ محبوب بے شک آپ کی خوب، یعنی آپ کی خصلتیں، عادتیں، آپ کا اخلاق، سیرت، یہ تو بہت ہی عظیم و بلند و بالا ہے۔ اور اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم میں ہی آیت 10 سے لے کر 16 تک ولید بن مغیرہ کی مذمت میں 10 سے لے کر 16 تک 6 آیتیں اتاری، اور 6 آیتوں میں جواب دیا گیا کہ محبوب وہ آپ کو مجنون کہتا ہے، آپ میں اب نکالتا ہے، اس کا حال تو یہ ہے کہ وہ بڑا قسمیں کھانے والا ہے۔ اس کے 10 عیب گنائے، اب عیب گنتے جائیں، میں آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ پہلا بتایا قرآن کی آیت یہاں سے شروع، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب آپ کسی بھی ایسے شخص کی بات مت سنیے جو بہت قسمیں کھانے والا،
ذلیل, بہت بڑا طعنہ باز, بہت بڑا فتنہ پرور, بھلائی سے لوگوں کو روکنے والا, حد سے گزرا ہوا, بہت بڑا گناہگار, انتہائی بد اخلاق, مال اور اولاد بھی بہت کثیر رکھتا ہے, جن کو کھلا بھی نہیں پاتا ڈھنگ سے. یہ 9 عیب گنائے اس کے, اور 10واں عیب گنایا کہ محبوب وہ کیا آپ کو مجنون کہیں گا, اس کی تو اصل میں ہی خطا ہے, اس کا نطفہ صحیح نہیں ہے, اس کی اصل میں ہی خطا ہے. قرآن نے مجاز دیا کہ جو میرے حبیب کا گستاخ ہوتا ہے اس کی اصل میں کہیں نہ کہیں خطا ضرور ہوتی ہے. اب ولید بن مغیرہ نے جیسی سنا گھبرا گیا, اس نے 9 جب تک عیب سنے تو وہ تو مسکراتا رہا, کہا ہاں یہ تو ہے مجھ میں طعنہ باز بھی ہوں, بہت بڑا گناہگار بھی ہوں, میرے مال بھی میرے پاس زیادہ ہے لیکن کنجوس ہوں میں, اولاد بھی زیادہ, اولاد کو زیادہ دیتا نہیں ہوں میں, یہ سب ٹھیک ہے جو کچھ ہے, ہاں ٹھیک ہے, لیکن جیسی 10واں عیب سنا کہ میری اصل میں ہی خطا ہے, میں حرام کی اولاد ہوں, چوک گیا. یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا. سیدھا اپنی ماں کے پاس پہنچا. دیکھیں اس وقت کا کافر تھا مگر وہ بھی جانتا تھا کہ رسول اللہ جو کہہ دیتے ہیں وہی سچ ہوتا ہے. تلوار نکالی اور ماں کی گردن پر رکھ دی, کہتا ہے کہ اے میری ماں بتا میرا باپ کون ہے. کہا تیرا باپ مغیرہ ہے. ارے تیرا نام ہی ولید بن مغیرہ, مغیرہ کا بیٹا ولید, تیرا باپ مغیرہ ہے. کہا جھوٹ کہتی ہے تو, میرا باپ مغیرہ نہیں ہے. کہا سارا عرب جانتا ہے کہ تیرا باپ مغیرہ ہے. کہا کہ سب جانتے کہ میرا باپ مغیرہ ہے لیکن محمد اور اس کا رب کہتا ہے کہ میرا باپ مغیرہ نہیں ہے. تو اگر وہ کہتے تو یہی سچ ہے, میرا باپ مغیرہ نہیں ہے, بتا ورنہ قتل کر دوں گا. جب اس نے بھی سنا کہ رسول اللہ نے کہا تو بھی جانتی تھی کہ سرکار پہ جو کچھ آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے, جھوٹ نہیں ہوتا. کہا بات اگر وہی سے آئی ہے تو میں کیسے انکار کروں, اگر محمد نہ کہتے تو قتل بھی کر دیتا, تو میں اس کا اقرار نہ کرتی, لیکن چونکہ محمد نے کہا اور محمد کو ان کے رب نے بتایا تو سن حقیقت یہی ہے کہ تیرا باپ بہت امیر تھا, بڑا پیسے والا تھا, مگر وہ عورت کے قابل نہیں تھا. تو میں بڑی فکر مند ہوئی, مر جائیں گا, دولت اس کے بھتیجے کھا جائیں گے, تو میں نے ایک چراوے سے منہ کالا کیا, اس سے تو پیدا ہوا. اب دیکھیے اس کو ایک جگہ رکھیں, میں کسی فرقے پہ طنز نہیں کر رہا ہوں, میری ذمہ داری اور اس مجلس کی ذمہ داری ہے کہ حقائق کو سامنے رکھ دوں, اور میں کسی پہ حکم بھی نہیں لگا رہا ہوں. اگر کسی کا ضمیر بیدار ہے تو وہ سمجھے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی, اپنے بیدار ضمیر کی روشنی میں اپنے بیدار ضمیر کے ساتھ سوچے, اور اللہ توفیق دے تو توبہ کر لے. اور اگر پھر نہیں ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا ضمیر بھی مردہ ہے, اب وہ اس کو کوئی چیز اس کو لوٹانے والی نہیں. ولید ابن مغیرہ کے بارے میں قرآن نے جو مذمت بیان کی, کس بنیاد پر؟ اس نے کہا تھا محمد مجنون ہے, معاذ اللہ پاگل ہے. مگر ایک لکھنے والے نے اپنی کتاب میں یہی لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب عطا کیا گیا, اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص, جو حضور کو اللہ نے علم غیب دیا اس میں حضور کا کیا کمال. جیسا نبی کو علم غیب ہے ویسا تو ہر جانوروں کو بھی ہے, پاگلوں کو بھی ہے. بولی وہی ولید بن مغیرہ والی تھی مگر زمانے دونوں الگ الگ ہے. ولید بن مغیرہ نے 1400 سال پہلے کہا تھا, اور آج کسی دور میں 1400 سال کے بعد کسی نے کہا. تو اس زمانے میں اگر ولید ابن مغیرہ رسول کو مجنون کہہ کر کافر قرار دیا گیا, تو اس زمانے میں یہ شک کیسے کفر سے محفوظ رہ سکتا ہے جو نبی کے علم کو پاگلوں کا علم بتا رہا ہو. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جو نبی کے علم غیب کو یا نبی کے علم کو پاگلوں سے تشبیہ دے تو نبی کے علم کی بھی توہین کفر ہے, نبی کی ذات کی توہین بھی کفر ہے. اور یہ لکھا کس نے؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے حفظ الایمان میں صفحہ نمبر 15 پر. اور اسی پر علماء حرمین طیبین نے ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا کہ یہ ایسے کافر ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے. تو کہ رسول کو مجنون کہنا قرآن کے نزدیک وہی کہہ سکتا ہے جس کی اصل میں خطا ہو. ہم تھانوی کے بارے میں ہم تو یہ جرات نہیں کر رہے, وہ کیونکہ رب کا کلام ہے, رب سب کی حیثیتیں جانتا ہے. مگر اتنی بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ مجنون کہنا کس کی بولی ہے, نبی کو پاگل کہنا یا نبی کے علم کو پاگلوں کا علم قرار دینا یہ کس کی بولی ہے, یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے. اور اگر اتنا دیکھنے کے بعد بھی توفیق نہ ہو تو پھر اس کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کی حالت ختم اللہ علی قلوبہم والی ہو گئی ہے. اب اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے.
आइए 5वीं आयत की रोशनी में नबी का मकाम समझे। और इसका पस मंजर यह है कि एक मरतबा सहाबा इकराम बैठे हुए हैं मस्जिद नबवी में, गुफ्तगू चल रही है, और यहां पे इख्तियार रसूल भी देखिएगा। किसी मसले पे गुफ्तगू हो रही थी, बास बुजुर्ग सहाबा की आवाजें बुलंद हो गई। नबी पाक भी कुछ उनसे कहना चाहते हैं, मगर वो इतने जोर से बातें करते हैं कि नबी की आवाज पस्त हो जाती है, उनकी आवाजें बढ़ जाती है। हालांकि वो नबी की तौहीन नहीं कर रहे थे, वो सहाबा थे, अदब जानते थे, मगर उनकी आवाजों में बुलंदी थी। सरकार आहिस्ता से कलाम फरमा रहे, रब को गवारा ना हुआ कि मेरे हबीब की मजलिस में कोई इतनी भी आवाज से बात करे कि हबीब की आवाज कम हो और उसकी आवाज बुलंद हो जाए। तो फौरन कुरान की आयत नाजिल हुई, सूरह हुजुरात पारा 26 आयत 2। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल कौली का जहरी बादिकुम लिबाद अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह फरमाता है, आई ईमान वालो, अपनी आवाजों को नबी की आवाज से बुलंद ना करो। ईमान वालों, अपनी आवाजों को नबी की आवाज से बुलंद ना करो, और इस तरह ना एक दूसरे खिताब करो, इस तरह ना हमारे नबी को पुकारो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो या एक दूसरे से गुफ्तगू करते हो। और अगर तुमने ऐसा किया, हालांकि देखिए जब साहबा जोर से बोल रहे तो तौहीन की नीयत है उनकी नहीं, वो तो जानते कि तौहीन कुफ्र है, वो तो फितरी तौर पर आवाजें बुलंद है। मगर कुरान मिजाज क्या दे रहा है कि मनसब नबुवत, एहतराम आदाब नबुवत कितने नाजुक है, कितने लतीफ है। आगे फरमाया, अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, अगर तुमने हमारे हबीब से आवाज को बुलंद किया, तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें शऊर भी नहीं होगा कि कब तुम्हारे अमाल बर्बाद हो गए। जरा आप तसव्वुर फरमाएं कि नबी की बारगाह में आवाज बुलंद करने से ईमान चले जाए, या उलमा का इजमा बता दूं, अमाल से मुराद नमाज रोजा नहीं, ईमान है, कि ईमान ही बर्बाद हो जाएगा। अगर नबी की बारगाह में आपने आवाज बुलंद की और बेदबी कर दी, अमाल बर्बाद, तो यह अमाल से मुराद ईमान भी है। तो सवाल यह होता है कि जब नबी की बारगाह में सिर्फ जोर से कहने से अमाल बर्बाद हो जाते हैं, तो अगर नबी को यह कह दे माज़ अल्लाह के चमार से ज्यादा जलील है, हमारे बड़े भाई की तरह है, उनका इल्म तो जानवर और पागलों की तरह है, तो किस मुंह से वो समझते हैं और किस हैसियत से अपने आप को मुसलमान जानते हैं? मुझे ताज्जुब होता है। अगर ये भी गुस्ताखी नहीं है तो फिर गुस्ताखी कहते किसको? क्या माँ बहन की गाली को गुस्ताखी कहते हैं? तो ऐसी गुस्ताखी तो कोई किसी मौलाना के भी बारे में नहीं करता। एक गुंडा और बदमाश भी होना घर तो वो सबको गालियां बकता है मोहल्ले में, मगर एक मौलाना आ जाए तो उसको भी नहीं बकता। तो गुस्ताखी क्या होती है? गुस्ताखी मैं बताऊं गुस्ताखी क्या होती है? देखिए, जैसा मनसब होता है गुस्ताखी का लेवल वैसा होता है। मिसाल के तौर पे दो दोस्त है, बेतकल्लुफ है, तो दोस्त आने में उसने कह दिया अबे सुनना, मैं मिसाल दे रहा हूं, ये ना सोचने कि यार ये मुकर्रिर के गाली बक रहा है, समझाने के लिए मुझे इस तरह की मिसालें देनी पड़ती है। दोस्त कह रहा अबे साले सुनना, मजाक, तो ये गुस्ताखी है क्या? कोई बोलता है कि उसने अपने दोस्त की गुस्ताखी की? कोई नहीं बोलता, बल्कि उसको क्या नाम दिया जाता है? अरे बड़ी बेतकल्लुफी है, दोनों में बड़े गहरे दोस्त है। क्यों? हम मनसब है, हम रुतबा है। मगर अब बड़ा भाई हो और बड़े भाई को कहे अबे साले सुनना, अगरचे भाई बड़ा लेकिन हर सुनने वाला कहेंगे इसने तौहीन की अपने भाई की। और बाप हो तो साले तो कहो, अगर वो बाप को भी कहे अबे सुनना, तो अबे सुनना भी गुस्ताखी हो गई। तो जैसे जैसे मनसब बड़ा, जुमले की लताफत कम से कम भी जुमला अगर गुस्ताखी की नीयत से बोला गया तो बड़ी गुस्ताखी मानी गई। बल्कि यहां तक हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अगर किसी ने यह कह दिया, आपने देखा होगा कोई कह देता अपने बाप को अब्बा समझा रहा हूं देखो बहुत हो गया, फिर ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उड़ जाएगा, हालांकि उसने मारा नहीं है, लेकिन हर अक्लमंद कहता है गोया तूने अपने बाप को मार ही दिया। क्यों? क्योंकि ये जुमला भी बेअदबी है। तो जितना मकाम बुलंद होता है, अदना सी बात भी गुस्ताखी हो जाती है। बात हम उस रसूल की कर रहे हैं कि कायनात में उससे अफजल बाद खुदा कोई है ही नहीं। तो उसकी बारगाह में अगर इतना भी कहोगे कि बड़े भाई हैं, मरकर मिट्टी में मिल गए, चमार से ज्यादा जलील है, तो फिर ये गुस्ताखी अगर ये भी नहीं है तो तुम गुस्ताखी किसको कहते हो? कि जब तुम माँ बहन की गाली बकोगे तब कहोगे कि गुस्ताखी है।
تو معلوم ہوگا تمہارا ایمان قرآن والا ایمان نہیں ہے، تمہارا اپنا طبیعت والا ایمان ہے، اور اللہ کو قرآن والا ایمان پسند ہے، تمہارا طبیعت والا پسند نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہمارے حبیب کی بارگاہ میں ذرہ برابر بھی تم نے آواز بڑھائی نا، تمہارے سارے زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس نے لکھا، جو صحابی رسول ہے، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہے، ان کی کتاب ہے تفسیر ابن عباس، جس کا پورا نام تنویر المقباس من تفسیر العباس، صفحہ 547 ہے۔ وہ کہتے کا جہری بادکم لباد، کہتے قرآن نے جو کہا کہ اس طرح نہ پکارو جیسے تم میں سے بعض کو پکارتے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے کا دعائی بادکم لبادین بے اسمہ ولکن عظمہ ووقرہ وشرفہ وقولوا یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا ابا القاسم۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ لوگوں، قرآن نے جو کہا کہ ایسا نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو، نام لے کر بھی نبی کو نہ پکارو، کہ نام لینا بھی بے ادبی ہے۔ نبی کو یہ بھی نہ کہو اے محمد، یہ کہا تو یہ بھی بے ادبی ہے، کیونکہ تم اس طرح اپنے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جیسے مجھے کوئی پکارے گا تو کہیں گا اے فاروق سن، اے مولانا سنو، اے عبدالحی صاحب آپ سنیے، اے فردوس بھائی آپ سنیے، تو نام لیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے آپس میں ہم ایک دوسرے کو نام لے کے مخاطب کرے تو یہ بے ادبی نہیں، لیکن صحابی رسول کہتے ہیں کہ رسول کو اگر اے محمد یہ کہہ دیا یہ بھی بے ادبی ہے۔ اس طرح نہ پکارو، عزت کے ساتھ پکارو، وقار و مرتبے کے اعتبار سے پکارو، شرافت سے پکارو، اور جب بھی نبی کو کہو تو کیا کہو؟ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا ابا القاسم، اے قاسم کے والد۔ صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ کہنا ادب ہے، اس لیے اہل سنت والجماعت ادب والی جماعت ہے، تو وہ اپنے نبی کا نام نہیں لیتے بلکہ کیا کہتے؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ یہی وجہ ہے۔